السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ملک شام یعنی سوریہ کی بربادی کے لیے بشار الاسد کی حکومت ذمہ دار ہے۔ 2011 سے شروع ہوئی ملک شام کی جنگ میں اب تک 5 لاکھ افراد سے زیادہ قتل کر دیے گئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد زخمی یا گمشدہ ہیں۔ صرف 2 کروڑ آبادی والے اس ملک کی اکثریت بے گھر ہے، یعنی ملک کی آبادی کا بڑا حصہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ ملک میں تباہی کے ساتھ اقتصادی، تعلیمی اور سماجی بے شمار مسائل درپیش ہیں، جن کی اصلاح کے لیے جنگ بندی کے بعد کم از کم 50 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ آج ایک وقت کی روٹی کے لیے پناہ گزینوں کے کیمپ کے اندر لمبی صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ دوسروں کے بچوں کی کفالت کرنے والے آج اپنے بچوں کی کفالت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ زمیندار لوگ ایک چارپائی کی جگہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہزاروں ٹن زیتون کی کھیتی کرنے والے کسان زیتون کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج بن گئے ہیں۔ پستہ جیسی طاقتور چیز پیدا کرنے والوں کو آج پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری کی شکایت ہے۔ جن علاقوں سے دین اسلام کی خدمت کرنے والے پیدا ہوئے، آج وہاں کے رہنے والے غیروں کی تربیت گاہوں میں دنیاوی زندگی کے قیمتی اوقات گزار رہے ہیں، جس کا نتیجہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 80% تعلیم یافتہ والے ملک کے افراد ان دنوں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دینے کے لیے دوسروں کے رحم و کرم پر منحصر ہو گئے ہیں۔ پردے میں رہنے والی بے شمار خواتین آج غیر محفوظ مقامات پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ بشار الاسد کی ناکام حکومت کے عام لوگوں پر کیے گئے مظالم نہیں تو اور کیا ہے۔ 211 عیسوی میں تونس، مصر، لیبیا اور سوریہ میں موجودہ حکومتوں کے خلاف انقلاب آئے، لیکن تونس کے صدر زین العابدین نے 24 سالہ اقتدار کو چھوڑ کر ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ مصر کے حسنی مبارک نے عوامی مظاہروں کے بعد فوج کی دخل اندازی پر 30 سالہ اقتدار سے تنازل لے کر ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ لیبیا کے صدر معمر القذافی کے خلاف انقلاب آنے پر اس کا 42 سالہ طویل دور ختم ہو گیا، مگر ملک مزید تباہی سے بچ گیا۔ مصر اور تونس جیسی مثال پیش کر کے بشار الاسد اقتدار چھوڑ کر ملک کو تباہ ہونے سے بچا سکتے تھے، مگر بشار الاسد نے اپنے معاونین کے ساتھ مل کر عوام پر بمباری کی، گولیاں برسائیں، معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، انہیں اپنے ملک کو خیر آباد کہنے پر مجبور کیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت روس کی مدد سے بشار الاسد کی حکومت انسانوں پر نہیں بلکہ تباہ شدہ عمارتوں اور کھنڈرات پر ہے۔ ملک شام میں عام لوگوں کے قتل عام اور زندگی کے مفلوج ہونے پر دنیا میں حقیقی امن و سلامتی کے علمبرداروں کو جہاں تشویش ہے،
وہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور جسم کے مانند ہیں، اس لیے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان ملک کے شام یعنی سیریا اور اس کے باشندوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اہل قلم مضامین لکھ کر، علماء اپنے پند و نصائح کے ذریعے، خطبہ اپنی تقریروں اور اہل ثروت اپنے مالی تعاون اور مخلصین اپنی دعاؤں کے ذریعے اس مبارک خطے میں امن و سلامتی کے خواہش مند ہیں، مگر کچھ لوگ اخوت اور بھائی چارے میں رکاوٹ کا سامان بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں امن و سکون پیدا فرمائے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، تاکہ عام لوگ کھلی فضا میں چین و سکون کی نیند سو سکیں، جو ہر بشر کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس سرزمین کی خاص فضیلت قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اس مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ غرض کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرے عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شام کی سرزمین سے ہی حشر قائم ہوگا۔ خواتین و حضرات، 14 صوبوں پر مشتمل سوریہ 1946 میں فرانس کے قبضے سے آزاد ہوا تھا، جن میں اکثریت سنی عربوں کی ہے۔ سیریائی، کرد، ترک اور دروز بھی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ دارالسلطنت دمشق اس خطے کا قدیم ترین شہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا۔ دمشق کے فتح ہونے کے بعد صرف 26 سال بعد دمشق اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بن گیا۔ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے یعنی 132 ہجری تک دمشق ہی اسلامی حکومت کا مرکز بنا رہا۔ ملک شام میں دین اسلام پہنچنے تک تقریباً 1500 سال سے سریانی زبان ہی بولی جاتی تھی، لیکن ملک کے شام کے باشندوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دین اسلام کا استقبال کیا اور بہت کم عرصے میں عربی زبان ان کی مادری و اہم زبان بن گئی۔ بڑے بڑے جید محدثین، فقہاء و علماء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ سوریہ میں 92% مسلمان اور تقریباً 8% عیسائی، عربی اور دروز ہیں۔ زبان لینگویج کے اعتبار سے 85% لوگ عربی النسل ہیں، جبکہ کرد لوگ 10% اور دیگر لوگ 5% ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے شروع تک ملک شام عثمانی حکومت کے تحت رہا، مگر جلدی ہی شام کا زیادہ تر علاقہ فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد فرانس اور برطانیہ کافی کمزور ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے عالمی پیمانے پر اپنی کمزور پوزیشن دیکھ کر اپنی فوج ملک شام سے واپس بلا لی۔ اس طرح 17 اپریل 1946 کو سوریہ آزاد ہو گیا۔ 1946 سے 2011 تک یہ ملک مختلف عروج و زوال سے گزرا۔ 1948 اور 1967 میں سوریہ نے عربوں کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ لڑی۔ 1973 میں سوریہ نے مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ لڑی۔ 13 نومبر 1970 کو اس وقت کے وزیر دفاع حافظ الاسد نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔
20 جون 2000 کو حافظ الاسد کے اچانک انتقال پر 30 سالہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ حالانکہ آئین کے مطابق وہ ملک کے صدر نہیں بن سکتے تھے کیونکہ ان کی عمر کم تھی، چنانچہ بیٹے کو باپ کی جگہ تخت نشین کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی اور اتنی عمر لکھی گئی جتنی عمر میں بشار الاسد اس وقت موجود تھے۔ غرضے کے صرف 34 سال کی عمر میں ملک کے سب سے بڑے عہدے پر معین کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور حکومتیں بلا واسطہ یا بالواسطہ سوریا کی اس جنگ میں ملوث ہیں، اس لیے بظاہر اس جنگ کا حل آسان نہیں ہے۔ اس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً 10 سال گزر گئے۔ ہمیشہ کی طرح جنگ کے ہر فریق کو خسارہ اور نقصان کے سوا کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ مادی نقصان کی تلافی تو ممکن ہے، لیکن اس جنگ میں ملک کے شام کی بربادی کے علاوہ لاکھوں خواتین بیوہ ہو گئیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، بے شمار لوگ بے سہارا ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں تعلیمی ادارے بند ہو گئے، ہزاروں طلبہ و طالبات کی تعلیم نامکمل رہ گئی، لوگوں کے کاروبار اور ملازمتیں ختم ہو گئیں، بے شمار حضرات علماء دین کی تربیت سے محروم ہو گئے، متعدد لوگ ایک وقت کی روٹی کے محتاج بن گئے۔ ان نقصانات اور خسارے کی تلافی کے لیے صدیاں درکار ہوں گی، لہذا انسانیت اور اخوت کے تقاضے کے پیش نظر اگر مالی تعاون سے وہاں کسی بیوہ عورت یا یتیم بچے کی کفالت ہو جائے تو یہ عمل اس طور کا بہترین صدقہ ہوگا۔ نیز ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے، لہذا اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔